انبیاء علیہ السلام کے مقامات ہیں، مقام جناب ابراہیم، مقام جناب جبرائیل، مقام جناب نوح، بہت سارے مقامات ہیں، ان پہ نماز بھی ہے۔ آپ بیٹھے تسبیح پڑھ لیں، کوئی عرض نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا صرف یہاں حاضر ہو جانا ہی بہت بڑی عبادت ہے، یہ ذہن میں رہے۔ البتہ جو جتنا زیادہ عمل انجام دے گا اتنا زیادہ ثواب کا مستحق قرار پائے گا۔ مسجد کوفہ، شہر کوفہ، یہاں صدقہ دینا اس کے بہت زیادہ فضائل ہیں، مگر اب ابتدا جب کی ہے باب ثعبان، کون سا باب ہے یہ؟ باب ثعبان۔ ثعبان عربی زبان میں کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں ثعبان؟ تھوڑا اور تیز، میں تو اتنا تیز بول رہا ہوں، آپ لوگ بھی تو بولیں۔ ثعبان کسے کہتے ہیں؟ اژدہے کو، ٹھیک ہے، ثعبان کہتے ہیں اژدہے کو، بہت بڑا سانپ۔ یہ اس دروازے کا اس لفظ سے کیا تعلق ہے؟ احادیث میں ہے، بہت ساری حدیث ہیں۔ دیکھیں کوفہ کے ابھی جتنے دروازے ہیں، جب آخری امام آئیں گے تو کوفہ اور وسیع ہو جائے گی، 1000 دروازے ہوں گے۔ کوفہ، مسجد کوفہ باب ثعبان کیوں کہا جاتا ہے؟ اسی کو باب فیل بھی کہا جاتا ہے، زیادہ مشہور ہے باب فیل۔ فیل کسے کہتے ہیں عربی زبان میں؟ یہ تو سب کو پتا ہے نا، سورہ فیل، ہاتھی۔ اچھا فیل کیوں کہتے ہیں، ثعبان کیوں کہتے ہیں؟ امیر المؤمنین خطبہ دے رہے ہیں مسجد کوفہ میں، خطبہ دے رہے ہیں، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے میں اسی دروازے سے ایک اژدہا داخل ہوا۔ اژدہا جیسے ہی داخل ہوا، کچھ لوگ بڑھے کہ اسے مارے، کچھ اس کی طرف بڑھے، کچھ اس سے دور ہٹے، ٹھیک ہے، یہ والا معاملہ ہوا۔ خطبے کے دوران ہی امام نے اشارہ کر دیا، نہیں کوئی اس کی طرف نہ بڑھے، کچھ نہ کرے۔ اتنے میں اژدہا آیا، دور رک گیا، رکنے کے بعد اپنے سر کو جھکایا، الکافی کی حدیث ہے، سر کو جھکایا، امام نے کہا وعلیک السلام، سلام پیش۔ اب لوگ ڈر رہے ہیں، مولا کی بات سنیں، یہ اژدہا، یہ والے معاملہ چل رہے ہیں۔ امام علیہ السلام نے اشارہ کیا، وہی دور رک گیا اژدہا۔ کوفے والے لوگ جمع گئے، شام سے آئے ہوئے، مولا کائنات یہیں پہ نماز پڑھایا کرتے تھے، خطبہ دیا کرتے تھے۔ اتنے میں اشارہ کیا تو اژدہا امام کے نزدیک آیا۔ نزدیک آنے کے بعد الکافی کی روایت ہے، امام علیہ السلام کے قریب آ کے سرگوشی کی، امام کے قریب آ کر سرگوشی، سرگوشی کسے کہتے ہیں؟ آہستہ سے بات کرنا۔ امام نے بھی جواب دیا، گفتگو تمام ہوئی، جس طرح میری بات شاید کچھ لوگوں تک سرگوشی کی طرح پہنچ رہی ہے، لیکن سنیے گا، ہوا یہ کہ جب وہ اژدہا چلا گیا، جیسے امام نے کہا اسی طرح بغیر کسی کو نقصان پہنچائے، تو پھر امام علیہ السلام نے بیان کیا، یہ جنوں کے بہت بڑے سردار اس کا بیٹا ہے، جسے خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نبی کریم کا جب گزر ہو رہا تھا ایک وادی سے، اس وادی میں رکے، تلاوت کی، نماز پڑھی، تلاوت کر رہے تھے کہ جنوں کا قافلہ آ گیا، اور تلاوت غور سے سننے لگے، سورہ جن میں ذکر ہے، غور سے تلاوت سننے لگے، انہیں اتنا زیادہ اچھا لگا لہجہ رسول کا کہ رسول کریم کی خدمت میں آئے، کہا یہ کون سا دین ہے، ہمیں تعلیم دیجئے۔ نبی کریم نے دین کی تعلیم دی، وہ جن مسلمان ہو گئے، نبی کے ہاتھ پہ بیعت کی، کائنات کے نبی نے کہا جا کر اپنے اپنے علاقوں میں تبلیغ کرو، تو جنوں میں کافر بھی ہیں، مومن بھی ہیں، قرآن کریم سورہ جن میں ارشاد ہے۔ اس وقت کائنات کے نبی نے ان جنوں پر، جنوں میں سے ہی ایک کو خلیفہ بنایا تھا، جنوں پر خلیفہ بنایا ایک شخص کو۔ ہوا یہ کہ اب اس خلیفہ کا انتقال ہو گیا، تو اب اس کے پاس آئے ہیں خلیفہ بنانے کے لیے، کہ جو نبی کے بعد خلیفہ ہے، صحیح ہے، امیر المومنین علیہ السلام کا دور چل رہا ہے۔ امام نے فرمایا کہ جس سردار کو نبی نے ان جنوں کا سردار بنایا تھا، یہ اس کا بیٹا ہے، اب میرے پاس آیا ہے یہ پوچھنے کہ اب بتائیے اے وصی رسول، جنوں پر میرے بابا کے بعد کون خلیفہ ہوگا؟ امیر المومنین علیہ السلام نے کہا جنوں پر آج سے تم خلیفہ ہو۔ خلافت دی، یعنی خلیفہ کیا مطلب؟ حقیقت میں تو امام الانس والجان ہوتا ہے، لیکن
جنوں پر سرداری کا حکم کہ جو سردار امام سے حکم لے گا اور اس کے بعد لوگوں کو پہنچائے گا، اسے خلیفہ کا مطلب یہ ہے۔ اب سنیے گا، یہ والی فضیلت شہر در شہر پھیلنے لگی مولا کائنات کی۔ جب کوئی آتا اس دروازے کو کہہ دیا جانے لگا یہ باب صوبان ہے۔ ارے صوبان کیوں؟ علی علیہ السلام کی فضیلت بیان ہوتی۔ ابن زیاد ملعون کا دور آیا، اس نے عرب میں ہاتھی نہیں ہوتے تھے، ہندوستان سے ہاتھی منگوائے، اس دروازے پہ لا کے باندھ دیے۔ ہاتھی ایک عجیب سا جانور ان کے لیے، انہوں نے شیر دیکھا، گھوڑے دیکھے، جمل اونٹ دیکھا، سب دیکھا، ایک سونڈ والا ہاتھی دیکھا تو ایک نئی چیز کہا یہ وہ دروازہ ہے جہاں ہاتھی بنتے ہیں، یہ باب فیل ہے، باب صوبان نہیں ہے۔ کیوں؟ نام مٹانے کی کوشش کی کہ جب کبھی باب صوبان اژدہے کا نام آئے گا پوچھنے والے پوچھیں گے کیوں ہے تو علی علیہ السلام کی فضیلت ہوگی، لہذا ہاتھی لا کے باندھ دیے تاکہ فضیلت ختم ہو جائے۔ جنہوں نے یہ کیا ان کا دربار مٹ گیا، علی علیہ السلام کا ذکر باقی رہا۔ فانوس من کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ لہذا مسجد کوفہ میں بہت سارے مقامات ہیں، میں ایک حد تک ہی بیان کر سکا اور ممکن ہوا تو بیان کروں گا، لیکن ایک بات ذہن میں رہے، وہی بات کہ جہاں تک ممکن ہو تمام کا تمام حصہ یہ جناب مسلم ابن عقیل، جناب مختار اور ایک طرف جناب ہانی موجود ہیں، لیکن ان سے پہلے جو حصہ ہے وہ مسجد کا ہے، اس کے بعد مسجد کا حصہ نہیں ہے۔ یعنی جس کونے میں بھی نماز پڑھیں گے مسجد کوفہ میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور مسجد کوفہ میں ایک نماز 10,000 نمازوں کے برابر اجر و ثواب رکھتی ہے، احادیث میں ملا۔ لہذا یہاں پر اعمال انجام دیں گے، سب سے پہلے جو عمل انجام دے احترام مسجد کی 2 رکعت نماز ہے۔ مسجد کوفہ کے احترام کے لیے 2 رکعت نماز پڑھیں، اس کے بعد انشاءاللہ اعمال کا سلسلہ جاری رہے گا۔ تمام عبادات اعمال کی قبولیت کی نیت سے مل کے بآواز بلند